بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے اردو چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم علامہ اقبال کی نظم ایک گائے اور بکری کے بارے میں پڑھیں گے۔ ایک گائے اور بکری۔ پہلے اس میں تلفظ سیکھیں کے تحت دیے گئے الفاظ ہیں: چراگاہ، سراپا، سلیقے، دہائی، ماجرا، زیبا، پچھتائی۔ نظم شروع کرتے ہیں۔ ایک چراگاہ ہری بری تی کہیں، تی سراپا بہار جس کی زمیں، کیا سما اس بہار کا ہو بیاں، ہر طرف صاف ندیاں تی رواں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی، طائروں کی صدائیں آتی تھیں، کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی، جب ٹہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کڑے پایا، پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا۔ یہ پہلا بند ہے اس نظم کا۔ یہ نظم علامہ اقبال نے لکھی ہے اور اس نظم میں ایک گائے اور بکری کے گفتگو کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ دونوں میں کیا بات چیت ہوئی۔ تو پہلے بند میں کہتے ہیں کہ ایک چراگاہ ہری بری تھی کہیں۔ چراگاہ جہاں پہ جانور چرتے ہیں، جہاں پہ جانور گھاس کھاتے ہیں۔ تھی سراپا بہار جس کی زمیں، سراپا بہار، ہر طرف بہار تھی، سرسبز تھی وہ چراگاہ، ہر طرف پھول پودے اگے ہوئے تھے۔ کیا سما اس بہار کا ہو بیاں، سما منظر کو کہتے ہیں، ہر طرف صاف ندیاں تی رواں، بہت خوبصورت منظر تھا اس چراگاہ کا، ہر طرف صاف ندیاں تھی، سرسبز تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی، طائروں کی صدائیں آتی تھیں۔ طائر پرندے کو کہتے ہیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں اور ساتھ میں پرندوں کی آوازیں بھی تھی، سرسبز چراگاہ تھی، صاف ندیاں تھی، بہت خوبصورت چراگاہ تھی۔ کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی۔ اب اس ندی کے پاس ایک بکری آئی، چرتے چرتے اس نے گھاس کھائی اور پھر وہاں ندی کے پاس وہ پانی پینے کے لیے آئی، جب ٹہر کر ادھر ادھر دیکھا، پھر جب بکری نے ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کڑے پایا، تو وہاں ایک گائے کڑی تھی، پہلے جھک کر اسے سلام کیا، پھر سلیقے سے یوں کلام کیا۔ تو اس نے گائے کو جھک کر سلام کیا اور سلیقے سے، طریقے سے کلام کیا، طریقے سے اس نے بات چیت شروع کی۔ کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں، گائے بولی کہ خیر اچھے ہیں، کٹ رہی ہے بری بلی اپنی، ہے مصیبت میں زندگی اپنی، آدمی سے کوئی بلا نہ کرے، اس سے پالا پڑے خدا نہ کرے، دودھ کم دوں تو بڑبڑاتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے، اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں، بدلے نیکی کہ یہ برائی ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے۔ اب دونوں میں کیا بات چیت ہوتی ہے؟ تو بات چیت ان کی شروع ہوتی ہے، پہلے وہ سلام کرتی ہے اس کو، پھر طریقے سے بات چیت شروع کرتی ہے بکری، کیوں بڑی بھی مزاج کیسے ہیں۔ اب وہ گائے سے کہتی ہے کہ آپ کے مزاج کیسے ہیں، تو گائے کہتی ہے کہ زندگی گزر رہی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، گزر رہی ہے، انسان سے میرا پالا پڑا ہے، وہ جب میں دودھ کم دیتی ہوں تو وہ بڑبڑاتا ہے، مطلب باتیں سناتا ہے، ہوں جو دبلی تو بیچ کھاتا ہے، دبلی کمزور ہو جاؤں، جو میں کمزور ہو جاؤں تو مجھے بیچ دیتا ہے، حالانکہ اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں، جان ڈالتی ہوں، طاقت دیتی ہوں اس کے بچوں کو اپنے دودھ سے، اس کے بچوں کو میں اپنے دودھ سے طاقت دیتی ہوں، ان کو پالتی ہوں، بدلے نیکی کہ یہ برائی ہے، میں اس کے ساتھ یہ نیکی کرتی ہوں، یہ اچھائی کرتی ہوں کہ اس کے بچوں کو میں پالتی ہوں، دودھ دیتی ہوں، لیکن اس نیکی کے بدلے میں وہ میرے ساتھ برائی کرتا ہے، وہ بڑبڑاتا ہے اور اگر میں کمزور ہو جاؤں تو مجھے بیچ دیتا ہے، میرے اللہ تیری دہائی ہے، دہائی فریاد کرنا، میرے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں۔ یہ باتیں گائے نے کی۔ اب دیکھیں
جب بکری نے اس کی باتیں سنی تو بکری کیا بولی؟ تیسرے بند میں دیکھیں، سن کے بکری یہ ماجرا سارا، بولی ایسا گلا نہیں اچھا، بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں کہوں گی مگر خدا لگتی، یہ چراگاہ، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، یہ ہری گھاس اور یہ سایہ، ایسی خوشیاں ہمیں نصیب کہاں، یہ کہاں بے زباں غریب کہاں، یہ مزے آدمی کے دم سے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں، ہم پہ احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا، قدر آرام کی اگر سمجھو، آدمی کا کبھی گلا نہ کرو۔ اب تیسرے بند میں بچوں دیکھیں، جب بکری نے گائے کی ساری باتیں سن لی تو بکری نے کیا کہا؟ سن کے بکری یہ ماجرا سارا، ماجرا کہانی، قصہ، واقعہ، جب یہ سارا قصہ بکری نے سنا تو بولی کہ ایسا گلا نہ کرو، بات سچی ہے بے مزہ لگتی، میں سچی بات کہوں گی، شاید آپ کو میری بات اچھی نہ لگے، بے مزہ لگتی، آپ کو میری بات اچھی نہ لگے، میں کہوں گی مگر خدا لگتی، خدا لگتی مگر میں سچی بات کہوں گی، یہ چراگاہ، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، کہ یہ چراگاہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، گائے بکری جو ہے وہ گائے سے کہتی ہے کہ یہ جو چراگاہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، یہ ہری ہری گھاس ہے اور یہ سایہ ہے، ایسی خوشیاں ہمیں کہاں نصیب ہیں، ہم تو بے زبان غریب جانور ہیں، یہ سارے مزے تو ہمیں انسان کی وجہ سے ملے ہیں، لطف سارے اسی کے دم سے ہیں، لطف مزے سارے مزے اسی انسان کی وجہ سے ہیں، دم سے ہیں، وجہ سے ہیں، ہم پر احسان ہے بڑا اس کا، ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا، ہم پر کس کا احسان ہے؟ انسان کا بہت احسان ہے کہ اگر ہم اس کو دودھ دیتے ہیں تو وہ ہمارا خیال رکھتا ہے، ہمیں ہمارے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، ہمیں بارش سے بچاتا ہے، ہمیں رہنے کے لیے اچھی جگہ دیتا ہے، ہم تو بے زبان غریب جانور ہیں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ہم پر یہ اس کا بڑا احسان ہے، تو ہم کو زیبا نہیں گلا اس کا، زیبا مناسب نہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس سے گلا کریں، قدر آرام کی اگر سمجھو، آدمی کا کبھی گلا نہ کرو، اگر تم اپنے اس آرام کی قدر سمجھو تو کبھی بھی انسان سے گلا نہ کرو۔ گائے سن کر، اب یہ آخری پیراگراف دیکھیں، آخری بند دیکھیں، آخری بند میں گائے جب بکری کی بات سنتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ گائے سن کر یہ بات شرمائی، آدمی کے گلے سے پچھتائی، دل میں پرکا بلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی۔ تو آخری بند میں جب گائے نے بکری کی بات سنی تو گائے سن کر یہ بات شرمائی، جب گائے نے بکری کی بات سنی تو وہ شرمندہ ہوئی، آدمی کے گلے سے پچھتائی، انسان سے جو اس نے گلے شکوے کیے اس پر اسے افسوس ہوا، پچھتائی، اسے بہت افسوس ہوا کہ میں نے کیوں آدمی سے گلا کیا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ سارے مزے ہمیں اسی کی وجہ سے ملے ہیں، تو کیا ہوا اگر ہم اس کو صرف دودھ دیتے ہیں، دل میں پرکا بلا برا اس نے، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، پرکا دل میں سوچا، بھلے اور برے کے بارے میں اس نے اپنے دل میں سوچا، اور کچھ سوچ کر کہا اس نے، اور پھر گائے نے کچھ سوچ کر کہا، یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی، کہ بکری کی ذات تو چھوٹی ہے لیکن اس کی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے، اس کی بات دل کو لگتی ہے۔ امید ہے بچوں آپ کو اس نظم کی سمجھ آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔